ایک نگاہ ڈالیے، آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ان کے پاس بہانے مختلف ہیں۔ کسی کے پاس بہانہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے نہیں چھٹی پاتے ہیں، کسی کے پاس بہانہ ہے کسی اور چیز کا، کسی کے پاس بہانہ اپنے بزنس کو چمکانے کا۔ کوئی آدمی آ کر کے کہتا کہ ہم نے مال اکٹھا کر رکھا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ نے بیٹی کی شادی اور اس کے جہیز کے لیے مال کو اکٹھا کر رکھا ہے اور سال اس مال پر گزر گیا، آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، آپ کو حج بھی کرنا ہوگا۔ یا حج کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے بیٹی کی شادی کر دو، یا پھر آپ کو اس مال میں یہ بہانہ بنا کر کے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کے لیے۔ اسلام نے بیٹی کی شادی میں اتنی ذمہ داری آپ پر تو نہیں ڈالی، آپ نے اس چیز کو بلایا ہے، آپ نے اس معاشرے کو ایکسپٹ کیا ہے جس معاشرے میں جہیز ہے، ورنہ اسلام نے تو اس لعنت سے آپ کو کیا کیا تھا؟ پاک کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری عبادتوں کو حج کی عبادت میں کیا کیا ہے؟ سمو دیا ہے۔ نماز، روزہ، صدقات و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، صبر، تحمل، قربانی، قرآن، ذکر و تلاوت، تسبیح و تحمید، وہ کون سی چیز ہے جو حج کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، آج 30-40 لاکھ لوگ مسلمان حج کرتے ہیں، لیکن حج کی برکت سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ شاید حج کی جو روح ہے اس روح کے ساتھ ہم حج کرنے کے لیے تشریف وہاں نہیں لے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج وہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ آج انسان یہ ساری عبادتیں فارمیلٹی کے طور پر کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جب گھر کو واپس ہوتا ہے تو اس کی جو حقیقی برکت ہے، جو اس کی فضیلت اس کو ملنی چاہیے، ان تمام حقیقتوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ محروم ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حج کا بنیادی مقصد کیا ہے تو سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جب حج کر کے اپنے گھر کو واپس ہو تو اس کے اندر روحانیت کی وہ صفت پیدا ہو جائے، وہ ایسا کامیاب مسلمان ہو جائے جو باقی زندگی کو اسلام کے لیے کیا کر دے؟ وقف کر دے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، مسلمان حج کر کے آتا ہے اور پھر وہی بے ایمانی، وہی گورکھ دھندا، وہی بے راہ رو زندگی، وہی سارے حربے اپناتا ہے روزی کمانے کے لیے جو حج کرنے یا حج کے لیے نکلنے سے پہلے کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ انسان اگر حقیقی معنی میں حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ ایک انسان اگر اس طرح سے گناہوں سے دھل جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، روحانیت کی اس کے اندر اسپرٹ آنی چاہیے، تقویٰ اور خوف و خشیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں اور حج کر کے آیا تو حج اس کا کیا ہوا؟ فارمیلٹی کا ہوا، صحیح معنی میں جو سنت کا طریقہ تھا اس نے حج نہیں کیا، یا اور کوئی کمی اس کے اندر رہ گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بار پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ افضل ترین عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ افضل الاعمال ایمان باللہ، ایمان باللہ سب سے افضل ترین، اس لیے کہ کفر کی لعنت سے اس کے ذریعہ انسان کیا ہوتا ہے؟ بری ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرا جو نام لیا اللہ کے رسول نے فرمایا ثم حجۃ مبرورہ، کہ پھر اس کے بعد درجہ ہے کس کا؟ حج مقبول کا۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائیو اور دوستو کہ حج مقبول کون سا حج ہوگا؟ وہی حج ہوگا جو حلال مال سے کیا جائے گا، وہی حج ہوگا جس میں لڑائی اور دنگا نہیں کیا جائے گا، وہی حج ہوگا جس کے اندر وہ روحانیت پیدا ہوگی جس روحانیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حج کیا ہوگا۔ اور اگر وہ چیز نہیں تو میرے بھائیو اور دوستو، دیکھنے میں تو حج کرایا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے حج کیے ہیں، لیکن جو حج کے فیوز و برکات ہیں اس کی زندگی میں دیکھنے میں نہیں آتے ہیں، اور انسان کیا ہوتا ہے؟ محروم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور
لیس لہ جزاء الا الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اس کے بیچ کے گناہوں کا کیا بنتا ہے؟ کفارہ بنتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آگے کہ والحج المبرور، مقبول حج اس کا سیدھا بدلہ کیا ہے؟ جنت. اللہ کرے کہ ہم حج کے لیے جائیں اور ہمارا حج مقبول ہو اور ہمارا ٹھکانہ کیا بنے؟ جنت بنے. میرے بھائی اور دوستو، آج کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں کرنے جانا چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ڈرتے ہیں کہ ان کا مال کیا ہو جائے گا؟ خرچہ ہو جائے گا، ان کا مال کم ہو جائے گا، ان کا بجٹ کم ہو جائے گا، وہ فلاں کام کے لیے رکھے ہیں، فلاں کام کے لیے رکھے ہیں، گھبراتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، حج اور عمرہ بار بار کرو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں دو فائدہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے. تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما، اس لیے کہ عمرہ اور حج ینفیان الفقر والذنوب، جہاں یہ گناہ مٹاتے ہیں، انسان کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے وہ اپنی ماں کی شکم سے بھی پیدا ہوا ہو. وہیں میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ بننا چاہیے اس حدیث کے مطابق. وہیں حج اور عمرہ انسان کی محتاجگی کو بھی، اے غریب انسان، اپنی غربت کی پریشانی کی بنیاد پر 7 سمندر پار کر کے روزی کی تلاش میں آیا ہوا انسان ایک ایک ٹکا ایک ایک پیسے کو جوڑ کر کے رکھتا ہے، اور جب مستطیع ہو جاتا اللہ تجھے دے دیا تو حج کے لیے نہیں جاتا کہ گھٹ جائے گا. ارے جانے کے بعد عرفہ کے میدان میں جہاں تم اپنے گناہوں کے سمندر کو اپنے گرم آنسوؤں کے ذریعہ دھلنا چاہتے تھے، وہیں رب سے مولا سے یہ سوال بھی کر سکتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو مجبور مت کر اقامہ بنوانے کے لیے، ان کے لیے حلال روزی کا بندوبست وہی کر دے تو شاید تمہاری فقر و محتاجگی اور غربت ساری کیا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک پکار سن لی تو آپ کی محتاجگی اور آپ کی غربت کیا ہو گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج انسان کے صرف گناہ ہی نہیں مٹاتا ہے، بلکہ حج میرے بھائی اور دوستوں کیا کرتا ہے؟ انسان کی محتاجگی کو بھی. اور انسان حج پہ نہیں جا رہا ہے کس لیے؟ کہ پیسہ اس کا بجٹ کیا ہو جائے گا؟ اس کا کم ہو جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، حج کی اہمیت اور فرضیت یا اس کے فضیلت کے تعلق سے جو باتیں میں نے عرض کی، اس طرح کی بے شمار حدیثیں آپ کو کتب احادیث میں ملیں گے، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب آپ کے سامنے میں حج کی فرضیت کے تعلق سے علماء نے جو شرائط بیان کیے ہیں کہ حج کب فرض ہوگا، کون سی شرطیں پائی جائیں گی تو ایک انسان پر حج کیا ہو جائے گا؟ لاگو ہو جائے گا، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلی شرط علماء نے بیان کی ہے، کیا چیز؟ اسلام. حج اسی صورت میں واجب ہوگا، لاگو ہوگا، یعنی حج کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. حج و عمرہ کافر پر واجب نہیں ہوتا. کافر اللہ کے گھر میں اس کے دخول اور اس کے انٹری پر کیا ہے؟ پابندی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی کافر حج کرے بھی چھپ کر کے تو اس کا حج و سلامت. اگر کوئی مسلمان ہوا مرتد ہو گیا تب بھی اس پر حج، یا بنیادی طور سے وہ کافر رہا تب بھی اس پر حج لاگو نہیں ہوگا. پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا اسلام محفوظ ہو، کہیں اس میں سید نہ لگا ہو، شرک کا یا اور کسی چیز کا جو نواقضات اسلام ہے. اس لیے حج پر جانے سے پہلے ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے. میرے بھائی اور دوستو، دوسری شرط ہے عقل. عقل کی شرط علماء نے لگائی ہے، یعنی ایسا شخص ہونا چاہیے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو. ایک پاگل انسان پر، ایک دیوانے پر جس کو عقل نہ ہو، اسلام نے حج کو واجب اور لاگو قرار نہیں دیا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، تین طرح کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن المجنون حتی یفیق، پاگل سے جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو یہاں تک کہ اس کا پاگل پن کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. میرے بھائی اور دوستو، تیسری شرط ہے بلوغت، یعنی حج واجب ہوگا جب انسان بالغ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بچہ چھوٹے عمر میں حج کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، جیسا کہ اس سلسلے میں نصوص موجود ہیں. لیکن بالغ ہونے کے بعد اسلام کا حج اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس کو حج دوبارہ
کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، اگر غلام ہے تو اس پر حج واجب، اس لیے کہ اس کی ساری کمائی اس کے مالک کی ہوتی ہے، اس کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں شرط ہے میرے بھائیو استطاعت، لیکن اگر کسی غیر مستطیع انسان نے حج یا عمرہ کیا تو اس کا عمرہ یا حج کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، اور اسلام کے فرض اور حج عمرہ جو ہے اس کی طرف سے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ استطاعت کی دو تعبیر ہوگی۔ استطاعت کی ایک تشریح یہ ہے کہ انسان مالی طور پر طاقت رکھتا ہو، اور استطاعت کی دوسری تشریح یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر بھی طاقت رکھتا ہو۔ ایک انسان مال رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پر اس کو بیماری آ گئی، یا کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہو گیا، یا کوئی اور پریشانی آ گئی، ایسی پریشانی کی جس سے یہ معلوم ہے کہ اب یہ انسان اٹھ کر کے کھڑا ہونے والا نہیں ہے، حج اس پر واجب ہو چکا تھا، اس ناطے حج وہ کرے گا لیکن خود نہیں جائے گا، اپنی طرف سے کسی اور شخص کو بھیجے گا جس کو آپ حج بدل یا کیا کہتے ہو؟ نیابت کہتے ہو۔ لیکن یہی یہ مسئلہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنا پہلے حج کیا کر لیا ہو؟ مکمل کر لیا ہو، ورنہ اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ 5 شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی شرط میں نے کیا بتایا؟ اسلام۔ دوسری شرط میں نے کیا بتائی؟ عقل۔ تیسری شرط میں نے کیا بتائی؟ بلوغت۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ آزادی۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ استطاعت۔ عورت اگر ہے تو اس کے لیے ایک مزید اضافہ ہے، ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ محرم کا پایا جانا۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے لیے محرم موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں حج اس پر لاگو واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت محرم کے بغیر حج کرتی ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ 1 دن اور 1 رات کا اگر سفر ہے تو اکیلے نہ جائے۔ بعض روایتوں میں ہے صرف 1 رات کا، تو چاہے وہ حج کا سفر ہو چاہے کسی اور چیز کا سفر ہو، وہ جانا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور اس ناطے میرے بھائی اور دوستو، موجودہ دور کے جو ماحول اور مسائل ہیں جنہوں نے حج کیا ہوگا، جو بھیڑ دیکھی جا رہی ہے، اس میں یہی کہا جانا چاہیے کہ کسی عورت کا بغیر محرم کے جانا عمرہ یا حج کے لیے درست اور جائز نہیں ہوگا۔ ویسے اس سلسلے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ قابل اعتماد عورتوں کا اگر قافلہ ہے، جس کو فقہ کی زبان میں کہا جاتا ہے رفقہ مامونہ، تو ایسی صورت میں ان دونوں بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ عورت اگر جاتی ہے تو اس کا جانا جائز اور درست ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی عورت چلی گئی بغیر محرم کے اور اس نے حج کیا تو حج تو صحیح ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگی، اس لیے کہ قانون شریعت کی اس نے کیا کی ہے؟ خلاف ورزی کی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے، اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، ڈیفینیشن، تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر کسی کالونی سے کئی لوگ آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اب اسی کالونی کی کوئی ایک عورت انہی کے ساتھ مل کر کے جو محرم گرچہ نہیں ہے لیکن آ رہی ہے وہ، اور پوری ٹیم ہے عورتوں کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے آنا جائز انہوں نے قرار دیا ہے۔ والعلم عند اللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ شرائط موجود ہیں تو آدمی پر حج کیا ہو گیا؟ لاگو ہو جائے گا، اور اگر وہ پورا کیے بغیر مر گیا تو خطرہ ہے کہ اس کی بخشش کیا ہو جائے؟ اٹک جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب میں اس کے بعد سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے ارکان کیا ہیں۔ حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 4۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا رکن کیا ہے؟ احرام۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ بولیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو حج کر چکے ہیں۔